الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں مدرسہ عربیہ تعلیم الاسلام کی سالانہ عظمت قرآن کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے جن خوش نصیب حفاظ اور علماء کی دستار بندی کی گئی میں خلوص دل کے ساتھ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے ان عزیزوں کا یہ عمل ان کے لیے ان کے والدین کے لیے اساتذہ کرام کے لیے اور مدرسہ کے جتنے معاونین ہیں سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے اللہ کریم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 104 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اور ان 104 آسمانی کتابوں میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اللہ کا یہ آخری کلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا
104 آسمانی کتابوں میں سے 4 کتابوں کی شان سب سے زیادہ ہے، اور ان 4 کتابوں میں سے قرآن مجید کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اگلا جملہ دھیان سے سنیں، قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں سے اعلیٰ، اس کی دلیل کیا ہے کہ جس کا تعلق قرآن مجید سے بنتا گیا قرآن اعلیٰ ہے، قرآن سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بھی اعلیٰ ہے۔ اب سنیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب السلام او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا عرب کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھو، کیونکہ لأنی عربی، اس لیے عرب والوں سے محبت رکھو کہ میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہوں۔ نمبر 2، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ نمبر 3، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، قرآن کی زبان بھی عربی ہے۔ جتنی بھی زبانیں دنیا میں موجود ہیں، سندھی ہے، سریکی ہے، پشتو ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں، ساری زبانوں میں سے عربی زبان کی شان سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی زبان عربی ہے۔ قرآن پاک اعلیٰ تو قرآن سے تعلق رکھنے والی عربی زبان بھی ساری زبانوں میں سے اعلیٰ۔ دوسری بات، یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الشعراء، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ سورت الشعراء آیت نمبر 192 193 میں نے کھولی ہوئی ہے، 19واں پارہ میرے سامنے ہے۔ جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، سارے فرشتوں میں سے جبرائیل کی شان سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ قرآن پاک کو لانے والے فرشتے کا نام جبرائیل ہے۔ قرآن پاک ساری کتابوں میں سے اعلیٰ، قرآن لے کر آنے والا جبرائیل بھی سارے فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ آسان اردو ہے میری، آسان سبق یاد کرنا۔ جبریل امین کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جمع حاضر تھی، ایک یہودیوں کا عالم آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آ کر یہودیوں کے عالم نے سوال کیا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنی زمین پیدا کی ہے، ساری زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کریم کو سب سے زیادہ پیاری ہے؟ سوال۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا، اس سوال کا جواب میں اس وقت دوں گا جب جبرائیل فرشتہ میرے پاس آئے گا۔ میں جبریل امین فرشتے سے پوچھوں گا، ساری زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کریم کو زیادہ پیاری ہے؟ تھوڑی دیر گزری، جبرائیل فرشتہ آپ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہودیوں کا عالم بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے سوال کیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل فرشتہ یہ بتا، اللہ نے جتنی زمین پیدا کی ہے، ساری زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کریم کو زیادہ پسند ہے؟ جبرائیل فرشتے نے کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سوال کا جواب میں بھی نہیں جانتا۔ اب مسئلے کو سمجھنا، عام
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق، حسینوں میں سے حسن ہونا برحق، جمیلوں میں سے اجمل ہونا برحق، شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق، کریموں میں سے اکرم ہونا برحق، کاملین میں سے اکمل ہونا برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الاولین ہونا برحق، سید الاخرین ہونا برحق، خاتم النبیین ہونا برحق، خاتم المرسلین ہونا برحق، خاتم المعصومین ہونا برحق۔ جبریل امین فرشتے کی شان بھی سارے فرشتوں میں سے اعلیٰ اور برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ اللہ کا نام اونچا لینا ہے سارے ساتھیوں نے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ آپ مجھے عقیدہ بتائیں، میں قرآن کا حوالہ کھولوں۔ آپ دوستوں کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن سچا؟ جلدی بتاؤ، ٹائم چھوڑا ہے۔ قرآن سچا؟ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل۔ یہ میرے سامنے پہلا صفحہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن پاک دیکھنا بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک اپنے کانوں سے سننا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ آیت نمبر 65، پہلا صفحہ 20واں پارہ، فرمایا من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اعلان فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب کو نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب کو نہیں جانتی۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین کے اندر جنات ہیں، انسان ہیں، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان غیب نہیں جانتا۔ اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ کا نام اونچا لینا ہے۔ جذبے سے میں آپ کے لئے دعا کروں گا۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن تو بتا ہے، جو فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، وہ غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ اللہ کریم نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا 1400 سال پہلے ہے۔ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ جو فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، قبر والوں کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سوال کے جواب کا پتہ نہیں کہ ساری زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جبرائیل فرشتے نے بھی کہا میں بھی نہیں جانتا ساری زمین میں سے کون سا ٹکڑا اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ حضرت میں بھی جاتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا اللہ کریم کے دربار میں جا کر اللہ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ تو بتا ساری زمین میں سے کون سی جگہ تجھے زیادہ پیاری ہے؟ ٹھیک ہے جا۔ یہودیوں کا عالم بیٹھا ہوا ہے۔ جبریل گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا آنن فانن۔ جبریل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دنوت من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے جتنا قریب اللہ کے میں آج گیا ہوں اتنا قریب پہلے کبھی بھی نہیں گیا تھا۔ اتنا قریب جانے کے باوجود اللہ اور میرے درمیان نور کے 70,000 پردے پھر بھی باقی تھے۔ سوال پیدا ہوا آج جبریل اتنا کیوں اللہ کے کریم گیا ہے؟ خیال کرنا دوستو، اس لیے جبریل آج اللہ کے اتنا زیادہ قریب گیا ہے۔ آج جبریل طالب العلم بن کر
کر اللہ کے دربار میں پیش ہوا تھا۔ جو علم حاصل کرنے لگے اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جبریل امین نے پوچھا اللہ یہودیوں کا نمایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے ساری زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے احب البلاد الاللہ مساجدها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام شہروں میں سے، تمام زمین میں سے، سارے علاقے میں سے، سارے گوٹھ میں سے جتنا پیار اللہ کو مسجد کی زمین کے ساتھ ہے اتنا پیار اور کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے۔ مسجد کی زمین اللہ کریم کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، جتنا اللہ کریم کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ بازار ہے اتنی اللہ کریم کے نزدیک اور کوئی ناپسندیدہ جگہ نہیں ہے۔ بازار کے ساتھ اللہ کو پیار نہیں ہے، مسجد کی زمین کے ساتھ پیار ہے۔ بازار میں جھوٹ ہوتا ہے، بازار میں گلہ ہوتا ہے، جھوٹا لین دین بازار میں ہوتا ہے، لوگ جھوٹی قسمیں بازار میں اٹھاتے ہیں، غلط سودا بازار میں بیچتے ہیں، جھوٹے وعدے بازار میں کرتے ہیں۔ بازار سے اللہ کو نفرت ہے اور مسجد کی زمین سے محبت ہے۔ جبرائیل نے واپس آ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم کو جواب سنایا، دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ اپنے پیاروں کو کوئی بات بتا دے ان کو پتہ چل سکتا ہے، اللہ کوئی چیز سنا دے، اللہ کوئی چیز دکھا دے، اللہ کے پیاروں کو پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ پیاروں کو نہ بتائے، نہ سنائے، نہ دکھائے، پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ حوالہ سنو، تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب کھلی ہوئی ہے۔ افسوس یہ ہے ہم نے قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے۔ یہ پہلا صفحہ آیت الکرسی، آیت نمبر 255 میرے سامنے ہے۔ یہ پہلا صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ایک چیز کے متعلق جتنا اللہ کریم کا علم ہے، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ ایک چیز کے بارے میں اللہ جتنا چاہے بتا دے، جتنا چاہے سنا دے، جتنا چاہے دکھا دے، اتنا پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ مخلوق کو نہ بتائے، اللہ مخلوق کو نہ سنائے، اللہ مخلوق کو نہ دکھائے، پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ مثال سنو، میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ آسان اردو ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الحتیم، رواہ البخاری۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ بچی ہوئی ہے، مکہ والے لوگوں کے بعد حلال کے پیسے ختم ہو گئے، انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے کمرے کو چھوٹا کر دیا، تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے، اس کے باہر طواف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حتیم میں سویا ہوا تھا، جبریل امین فرشتہ سواری لے کر آیا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس چلنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جہاں سواری کی نظر پہنچتی تھی وہاں سواری کا قدم پہنچتا تھا۔ جھگڑے کی بات نہیں، دین تو پیار محبت کا نام ہے، کوئی جھگڑے کا نام تو نہیں۔ پورے علاقے کے اندر آپ گھومے ہیں، علماء کے پاس جائے ہیں،
پنجاب سے مولوی صاحب آیا تھا، مسئلہ بیان کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات سواری پر سوار ہوئے تھے۔ ہر عالم آپ کو جواب دے گا، مولوی صاحب نے مسئلہ ٹھیک کیا ہے۔ آپ سواری پر سوار ہوئے تھے، بیت المقدس پہنچے تھے، ہاتھ جوڑ کر کہنا ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو سواری کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ پتہ نہیں یہ بات بھی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جو ہر جگہ موجود ہو اسے سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق، مقام برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ سواری پر سوار ہوئے، جبرائیل فرشتہ میں ساتھ ساتھ بیت المقدس پہنچے۔ 1500 میل سفر ہے مکہ شریف سے بیت المقدس کا، پھر اللہ 7 آسمانوں سے اوپر لے گیا، اللہ واپس بھی مکہ شریف میں لے آیا۔ اللہ دیر کتنی لگی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اسرا بعبدہ لیلا۔ یہ پہلی آیت ہے، 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل میں سامنے ہے۔ رات کے چند لحظے میں، چند سیکنڈوں میں، چند لمحوں میں اللہ نے سارا سفر کرا دیا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے۔ لحظے میں سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والے دشمنوں کے سامنے بیان کیا ہے، مکے والوں میں تو رات بیت المقدس ہو کر واپس آ گیا ہوں، 7 آسمانوں سے اللہ اوپر لے گیا واپس۔ واہ بھائی واہ! دشمن کہنے لگے ہمیں تو کئی مہینے لگتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے، کئی مہینے لگتے ہیں واپس آنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے چند لمحوں میں ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ آنا گلال صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ دیکھیں میں مسجد مدرسے میں آیا ہوں بیان کرنے، میں کوئی دروازے دیکھنے تو نہیں آیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے۔ اب میری سرکی کا جملہ سنیں، اللہ دشمن دروازے پوچھ رہے ہیں بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے؟ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، پریشان تھا تھی وے جدے سائیں کوئی نہ ہوئن۔ یہ ہماری سرکی ہے، پریشان تو وہ ہو جس کے وارث کوئی نہ ہو۔ جب میں اللہ سچا آپ کا وارث موجود ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے سارے پردے درمیان میں سے ہٹا دیے، بیت المقدس کو اللہ نے سامنے کر دیا۔ دشمن سوال کرتے گئے، آمنہ کے لال دیکھ دیکھ کر جواب بیان کرتے گئے۔ جھگڑے ٹائم تھوڑا ہے، اکرمک اللہ، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اللہ کوئی چیز اپنے پیاروں کو دکھا دے، بتا دے، سنا دے، ان کو پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ نہ دکھائے نہ سنائے، پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ سبق کراؤ۔ جبریل نے آ کر جواب بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے عالم کو سنایا۔ میں سنانا یہ چاہتا تھا، جتنا مقام جبریل کو اللہ نے عطا کیا ہے اتنا مقام کسی فرشتے کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ کیوں؟ قرآن اعلیٰ، قرآن سے تعلق رکھنے والی عربی زبان ساری زبانوں میں سے اعلیٰ، قرآن لے کر آنے والا جبرائیل سارے فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ تیسری بات، جس شہر کے اندر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا وہ مکہ شریف سارے شہروں میں سے سب سے اعلیٰ۔ قرآن جو اعلیٰ ہے، یہ میرے سامنے چوتھا پارہ، سورت کا نام سورت آل عمران۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔
96 سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا خانہ کعبہ وہ کون سے شہر میں ہے؟ بکہ۔ اب شہر کے دو نام ہیں، ایک نام ہے مکہ، دوسرا نام ہے بکہ۔ بات کو سمجھنا۔ اب کراچی کا پرانا نام تھا دیبل، اب نام ہے کراچی۔ جگہ ایک ہے، جگہ ایک ہے، ایک نام ہے مکہ، دوسرا نام ہے بکہ۔ بکہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اب ذرا فرق سمجھنا۔ مکہ مک سے ہے، مکہ معنی مٹا دینا۔ جو ایماندار بندہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور اپنی پچھلی زندگی کے گناہ یاد کر کے رونے لگے، اللہ اس بندے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مکہ مک سے ہے، مکہ معنی مٹا دینا، اللہ بندے کے وہاں گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور للذی بے بکہ، بکہ بک سے ہے، بکہ معنی گردن توڑ دینا، گردن جھکا دینا۔ جو ظالم مکہ شریف کے اندر بدماشی کی کوشش کرے، سرکشی کی کوشش کرے، اللہ ایسے ظالم کی گردن توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کو مثال سناؤں، آخری پارہ سورت کا نام سورت الفیل، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب یمن کا بادشاہ بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کے لیے ہاتھی لے کر آیا، ہاتھی دھکا دیں گے بیت اللہ شریف گر جائے گا، وادی محصر میں اس نے ڈیرا لگا لیا۔ 3 میل کا فاصلہ ہے مکہ شریف سے، بورڈ لگا ہوئے وادی محصر، اس میں فوج بھی پڑی ہے، ہاتھی بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، ابرا کے لشکر والوں نے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب کچھ سرداروں کو لے کر ابرا کے پاس پہنچے۔ یمن کا بادشاہ ابرا اپنے لشکر والوں کو کہے میرے اونٹ واپس کر دے، یہی تو میرا سرمایہ ہے۔ ابرا نے حیران ہو کر کہا ہاشمیوں کے سردار عبد المطلب، میں کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں، آپ کو کعبے کی فکر نہیں ہے، اونٹوں کی بات کرنے آئے ہو۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا، اب سبحان اللہ کہنے کے لیے سارے دوست دھیان لینا، بڑا عجیب جواب۔ جناب عبد المطلب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے ابرا تیرے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہماری طاقت نہیں ہے، ہاتھی تو ہم نے دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے، ہم پہلی دفعہ ہاتھی دیکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں کعبے کو گرانے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کر دے، کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ اس نے اونٹ واپس کر دیے، 200 اونٹ جناب عبد المطلب نے اللہ کے نام پر ذبح کر کے سارا گوشت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ جب صبح ابرا نے اپنے ہاتھیوں کو آگے بڑھانا چاہا، ہاتھی دھکا دیں گے، کعبہ شریف گر جائے گا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے ہاتھیوں کے پاؤں پکڑ لیے۔ اونچا بتاؤ سارے دوست، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کی قدرت۔ یہ میرے سامنے 23واں پارہ، سورت کا نام سورت یاسین، آیت نمبر 82 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ کو کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، زمین نے ہاتھیوں کے پاؤں پکڑ لیے، ہاتھیوں کا رخ موڑتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔
کعبے کی طرف ان کو پھیرتے ہیں تو زمین پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے چڑیوں کی طرح، ان کی چونچ میں پنجوں میں دال کے دانے کے برابر پتھر تھے، اور پتھر بھی کون سے؟ فرمایا من سجیل، آگ پر پکے ہوئے پتھر۔ آگ کو سمجھنا، کچا پٹا، کچا ڈھیلا، لگ جائے زخم ہو جائے، کچی چیز کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آگ پر پکے ہوئے پتھر تھے، دال کے دانے کے برابر، ہائے ہائے ہائے، دال کا دانہ چھوٹا سا آ کر بارش کی طرح برسات کی طرح برسانے شروع کر دیے۔ جس ظالم کو پتھر لگتا گیا تو ٹکڑے کر کے زمین میں اترتا گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں اللہ چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے باز کیا چیز ہے، اللہ چڑیوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو بھی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحظ کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ نے ابرا اور اس کی فوج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جو بندہ وہاں سرکشی کرنے کی کوشش کرے اللہ اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مکہ شریف سارے شہروں میں سے اعلیٰ، کیونکہ قرآن پاک نازل وہاں ہونا شروع ہوا تھا۔ قرآن سے مکہ شریف کا تعلق ہے، قرآن اعلیٰ تو قرآن سے تعلق رکھنے والا مکہ شریف بھی سارے شہروں میں سے اعلیٰ۔ ایک نماز پڑھو لاکھ نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب، اپنی جگہ سے وضو کر کے آؤ 50 گنا زیادہ 50 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ چوتھی بات سنیں، قرآن پاک کا نزول جس شہر میں مکمل ہوا وہ مدینہ شریف بھی تمام شہروں میں سے بہت اعلیٰ۔ مکہ شریف میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، مدینہ شریف میں قرآن کا نازل ہونا مکمل ہوا۔ حدیث پاک میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 لفظ کہتا ہوں اگر آپ یاد کریں تو۔ آپ میرے خیال صبح سے جلسہ چل رہا ہے آپ تھک گئے، 3 لفظ میرے سنیں۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی شان والا، آمنہ کے لال کا سینہ بھی شان والا، امام الانبیاء کا مدینہ بھی شان والا، پسینہ بھی بے مثال، سینہ بھی بے مثال، مدینہ بھی بے مثال۔ میں چلا جاؤں اور کوئی دوست آپ کو کہے پنجاب سے مولوی صاحب آیا تھا نبی پاک کو نہیں مانتا تھا، اور میں تو اس کی ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں۔ آپ کو مثال سناؤں، مسلم شریف میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں سو رہے تھے، آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیشی لے کر آپ کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کرنے شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، فرمایا یا سلیم ما تصنعین، بی بی ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو، میرے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کیوں کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے جواب دیا ھذا ارقک نجلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، رواہ مسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کے قطرے جمع کر کے اپنی خوشبو میں ملا دوں گی، جس خوشبو کے اندر آپ کے پسینے کے قطرے مل جائیں ساری دنیا کی خوشبویں مل کر آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پسینہ بے مثال، سینہ بھی بے مثال۔ میں آپ کو مثال سناؤں آپ حیران ہو جائیں۔
سینہ بھی بے مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیے ہیں وَسَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرت بی جمون آکل وَتَوَسَّعُ فَلَمْ يَذْهَبْ رِيحُ الْمِسْكِ مِنْ يَدِي. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اپنی گھر والی ہے, سینے پہ ہاتھ رکھا. فرماتی ہیں کئی ہفتے گزر گئے, اس ہاتھ کے ساتھ میں مانی بھی کھاتی رہی, وضو بھی کرتی رہی. کئی ہفتے گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر میں نے ہاتھ رکھا تھا. اللہ نے کئی ہفتے گزرنے کے باوجود میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا. پسینہ بھی شان والا, سینہ بھی شان والا, مدینہ بھی شان والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ایماندار بندے کی موت مدینہ طیبہ میں آئی کنتو شفیع لہو یوم القیامہ, مدینہ طیبہ میں فوت ہونے والے ایماندار بندے کے لیے قیامت کے دن میں سفارشی بن کر کھڑا ہوں گا. اب 4 باتیں میں نے سنا دی, اگلی سنیں. عربی زبان ساری زبانوں میں سے اعلیٰ. کیوں؟ عربی زبان کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. قرآن اعلیٰ تو عربی زبان بھی ساری زبانوں میں سے اعلیٰ. قرآن اعلیٰ, قرآن لے کر آنے والا جبریل سارے فرشتوں میں سے اعلیٰ. نمبر 3, جس شہر میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا وہ مکہ شریف بھی سارے شہروں میں سے اعلیٰ. اور جہاں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا وہ مدینہ طیبہ بھی شہروں میں سے بہت اعلیٰ. اور نمبر 5, جس آمنہ کے لال کے سینے پر قرآن نازل ہوا آمنہ کا لال سارے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ. کو مثال سنا ہوا حیران ہو جائے. یہ میرے سامنے 17واں پارہ ہے, سورت کا نام سورت الانبیاء. فرق سننا, فرق سورت الانبیاء. رب العالمین نے فرمایا قالوا حرقوا, آیت نمبر 68, یہ حوالہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار کر آگ میں ڈالنے کی تیاری ظالموں نے مکمل کر لی ہے. آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. یعنی شان مصطفیٰ سنانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خیال کرنا. مثال سنا رہا ہوں. آیا جبریل 16واں پارہ, سورت کا نام سورت مریم. فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, آیت نمبر 64, سورت مریم 16واں پارہ. یہ حوالہ سامنے ہے. جتنے تک اللہ کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے ہیں. جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, عرض کرنے لگا حضرت اللہ کا حاجہ, کوئی ضرورت ہے تو بیان کیجئے. اب ضرورت تو بڑی تھی, ظالم آگ میں جلانا چاہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل حاجت تو ہے, ضرورت تو ہے, لیکن فلا حاجت لیک, میں ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت اور ضرورت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا. زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو زبان کے ساتھ حاجات پیش کرنے کے لین بھی صرف اللہ ہے. بچے بیٹھے ہیں, میری اولاد کی جگہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. بندہ کوئی چیز تقسیم کرنے لگے ہے, چاول ہے, مانی ہے, کوئی مٹھائی ہے, سب سے پہلے حساب بچے کو دینا چاہیے ہے, کیونکہ بچے میں صبر نہیں ہوتا, بچے میں حوصلہ نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ بچہ ہاتھ پھیلا دے چاچا مجھے بھی چیز دے, اور بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. ہاتھ بنانے والا اللہ ہے تو ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی صرف اللہ ہے. زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو زبان کے ساتھ غیبانہ پکار کے لین بھی صرف اللہ ہے. 24واں پارہ, سورت کا نام سورۃ حمیم المومن. فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
استجب لکم، یہ میرے سامنے سورۃ حمیم المومن کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 60، یہ حوالہ سامنے، تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا، دکھ ہے، سکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، آسانی ہے، راحت ہے، ہر حال کے اندر میں اللہ سے مانگنا تمہارا کام ہے، تمہاری دعا اور پکار کو سن کر قبول کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ جبریل